کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں، کبھی دل میں سوال ابھرتا ہے کیا اللہ مجھے پسند کرتا ہے، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جن کے دل میں کسی اور کی فکر ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے اٹھتے ہیں، تھکتے ہیں، چلتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے لیے جینا اللہ کے لیے جینا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو اپنے کام کے لیے چن لے تو وہ عام انسان نہیں رہتا، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ زندگی روز ہمیں کئی موقع دیتی ہے، کسی کا دروازہ کھولنے کا، کسی کا بوجھ اٹھانے کا، کسی کے آنسو پونچھنے کا، لیکن ہم اکثر یہ موقع گنوا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے مجھے کیا، وہ خود کر لے گا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کسی کا کام کرنا دراصل اپنی قسمت کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے؟ کل میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک عام سا دن تھا، میں اسکول گئی اپنے ڈاکومنٹس اور چیزیں جمع کروانے، بس اپنا کام اور واپسی کا ارادہ۔ لیکن وہ دن عام نہیں تھا، اللہ نے اس دن میرے لیے ایک خاص آزمائش چنی تھی، اور شاید ایک خاص رحمت بھی۔ اسکول کے گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ فون آیا۔ میری ایک کولیگ جو کشمیر میں تھی، انہوں نے کہا براہ کرم میری فائلیں بھی پرنٹ کروا کر جمع کروا دو، میں نہیں آ سکتی، میری مجبوری ہے۔ اور میرے دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی، مجھے کیا ضرورت ہے، میری اپنی مصروفیت ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور خیال، شاید اللہ نے اسے میرے ذریعے مدد دینی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فیصلہ میری سوچ کا نہیں، میرے دل کا تھا۔ پہلے دل نے انکار کیا، کیا وہ میری فائلیں جمع کرائے گی؟ نہیں تو میں کیوں؟ یہی سوچ تو ہمیں نیکی سے روکتی ہے۔ ہم نیکی کے بدلے میں نیکی چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے نیکی صرف میرے لیے کرو، بدلہ میں دوں گا۔ میں نے خود سے کہا چلو نیت اللہ کے لیے کر لیتی ہوں، اور بس میں نکل پڑی اس کے کاغذات کے پیچھے۔ شاید میں نہیں، اللہ مجھے چلا رہا تھا، کیونکہ میں جس دفتر گئی وہاں بجلی نہیں تھی، دوسرے دفتر نے انکار کیا، تیسرے نے وقت مانگا، لیکن میں رکی نہیں، کیونکہ اب یہ صرف اس کا کام نہیں تھا، یہ میرے رب کا کام بن چکا تھا۔ پرنٹس نکلوائے، تصویریں لی، فارم فل کیے، ہر رکاوٹ کے بعد ایک نئی کوشش، اور جب آخر کار سب کچھ جمع کروا دیا تو جسم تھک گیا، لیکن دل ایسا ہلکا، ایسا خوش جیسے جنت کا پھول چھو لیا ہو۔ ایسا سکون شاید عبادت میں بھی کم ہی ملتا ہے۔ میں سوچتی ہوں اللہ شاید انہی لوگوں کو موقع دیتا ہے جو اسے عزیز ہوتے ہیں، کیونکہ سب کے پاس موقع نہیں آتا، ہر کسی کو کسی کی مدد کا موقع نہیں ملتا، یہ اللہ کی طرف سے چنا جاتا ہے۔ کسی کا سہارا بننا اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ اس کی قیامت کی تکلیف دور کرے گا۔ یعنی جو آج کسی کی فائل سنبھالتا ہے، اللہ قیامت میں اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دیتا ہے۔ قرآن میں ہے جو بھلائی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، وہ شاید تمہارے لیے اللہ کی طرف سے دعوت ہو قریب آنے کی۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کے لیے 2 قدم چل سکتے ہیں، کسی کے فیس، بل یا دعا بن سکتے ہیں، کسی کے لیے ایک پیغام، ایک فون کال۔ نیکی صرف مسجد میں نہیں، نیکی آپ کی نیت میں بھی ہے۔ جب نیکی کرو تو بدلے کی امید سے پلہ سے رکھو۔ انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ آپ جو آج کسی کے لیے کریں گے، اللہ کل اسے آپ کے لیے لوٹا دے گا، اس وقت جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ جب میں نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ نے میرے دل میں ایک روشنی اتاری۔ میں تنہا تھی مگر دل مطمئن تھا، اور آج میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہی ہوں کہ آپ کو بھی وہ احساس ملے جو صرف کسی کے کام آ کر ہی محسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ نے آج کسی کے لیے کچھ کیا؟ نہیں کیا؟ تو شاید یہ ویڈیو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے وہ اشارہ ہے، آج کسی کے کام آ جاؤ، شاید اللہ آپ کو اس کے ذریعے معاف کر دے۔ جو موقع کل مجھے ملا وہ موقع ہر انسان کو ملتا ہے۔ ہم سب کو روز جب ہم صبح اسکول جاتے ہیں، دفتر نکلتے ہیں، یونیورسٹی کی راہ لیتے ہیں، یا کسی بازار، اسپتال یا عام گلی سے گزرتے ہیں، ہم سب کے آس پاس ایک نہیں کئی لوگ ہوتے ہیں
جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے مجھے کیا، کسی اور کا مسئلہ ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں فیصلہ ہم کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کا یا صرف خود میں مگن رہنے کا۔ کبھی آپ نے غور کیا، جب بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے دل میں سب سے پہلا نام کون آتا ہے؟ شاید آپ۔ اور جب آپ کے دل میں سب سے پہلا خیال آتا ہے کیا میں یہ کروں یا نہیں، تو بس وہی لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بھیجے گئے موقع کو پہچانتے ہیں یا اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے مجھے چنا، آج وہ آپ کو بھی چن سکتا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے، پہچانو اس لمحے کو، مت گماؤ اس موقع کو، کیونکہ شاید یہ موقع دوبارہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں خیر کا خیال ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلا خیال دل میں آتا ہے، اگر وہ نیکی کا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک پکار بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت کا موقع دیتا ہے، اور یہ موقع ایک سوچ، ایک خیال یا کسی واقعے کے ذریعے آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، لیکن راستے میں بہن کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، اور وہی لمحہ ہدایت کا دروازہ بن گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کا موقع اچانک آتا ہے، اور اگر وہ پہچان لیا جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ وقت گزر رہا ہے اور جو موقع گزر جائے وہ خسارہ بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گزر جائے ہمیں پہچان لینا چاہیے۔ زندگی میں ہم سب کے سامنے ایسے لمحات آتے ہیں، کبھی راستے میں کسی بزرگ کی مدد، کبھی کسی بچے کی بھوک، کبھی کسی بے نیازی کو نماز کی دعوت۔ یہ عام نظر آنے والے لمحے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور موقع ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ان لمحوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، شاید کسی اور کا کام ہے، لیکن جو پہلا خیال ہمارے دل میں آتا ہے وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا الہام ہوتا ہے۔ اور یہی زندگی کا اصل امتحان ہے۔ کیا ہم اس لمحے کو پہچان لیتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ آج سے نیت کریں کہ ہم جب بھی ایسا لمحہ دیکھیں گے ہم رکیں گے، سوچیں گے، اور اللہ کا بندہ بن کر وہ قدم ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی لمحہ ہماری آخرت کا فیصلہ بھی کر دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اس ویڈیو کو آگے بھی فارورڈ کریں، اور میرے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو روز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ محمد کی غلاموں کا کفن میلا نہیں